تحریک انصاف کا پہلا بڑا قدم، یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آل شریف کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی اور یہاں احتجاج کی بجائے تحریک انصاف کے لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. ان کی وجہ کیا ہے؟ خان کی مسکراہٹ پر طاقتور لوگ شدید غصے میں فرسٹریشن کا شکار. اگلی خبر اڈیالہ جیل سے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹارگٹ اب کیا ہے ان کے بدل چکے ہیں اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین اصل میں خان کا ہمدرد ہے. یہ کردار بڑا پراسرار ہے. کمپنی کو مطلب جو تھوک معاف کیجیے گا چونا لگا گیا. عمران خان کو مرشد کا درجہ کیوں ملا؟ اس کی بڑی اہم تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور عمران خان کو جو دیا جانے والا قیدیوں کا لباس فیشن ٹرینڈ بننے جا رہا ہے. سینئر صحافی فیاض راجہ نے ابھی عمران خان کو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے 12 مرتبہ جو سابقہ اور موجودہ 6 مرتبہ سائفر پر پیغامات بھیجتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ کی رہائی ہوئی، ضمانت ملی. حمزہ شہباز بھی بیچارہ مر گیا. اب تحریک انصاف بلوچستان افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بلند درجات اور باقیوں کو اطمینان و سکون دے. سیالکوٹ کا بڑا اہم حلقہ جہاں پر ریحانہ ڈار الیکشن لڑ رہے ہیں. ڈی پی او حسن کس طرح مدد کر رہے ہیں، کس طرح جھوٹی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، کرانے والے کون ہیں، یہ ایف آئی آر میں جن لوگ نامعلوم لوگ ہیں، یہ نامعلوم لوگ کون ہیں. اس ویڈیو کے آخر میں ایک کال چلاؤں گا جو میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی، واردات پولیس گردی کی. خواجہ آصف کا حلقہ ہے، کارڈ کیسے آگے چلانا سیالکوٹ کی عوام کا کام. خواجہ آصف نے اس حلقے کو زندگی موت کا مسئلہ بنایا. بھی ریحانہ ڈار صاحبہ کی ایک بڑی پریس کانفرنس بھی. اس معاملے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے کیونکہ ریحانہ ڈار کی جیت اس الیکشن میں بہت اہم ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے پاکستان کے جو تمام صحافیوں نے خراج تحسین یہ جو راز کچھ سمجھدار دوست جو معاملہ سمجھ گئے تھے عمران خان کی پھانسی کی سزا پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل وی لاگز پروگرامز میں ڈسکس کر کے اتنا اٹھایا گیا کہ عوام کا بیانیہ بنے اور الحمدللہ یہ پریشر ٹیکٹکس کامیاب ہوئے. اور یہ اصل میں نواز شریف کی بڑی خواہش تھی کہ پھانسی کی سزا ہو. صحافیوں نے، سوشل میڈیا کے دوستوں نے پریشر ڈیولپ کیا، عوام تک معاملہ پہنچا اور پھر نواز شریف کی خواہش دھری کی دھری رہ گئی. 10 سال کی سزا والا معاملہ اگلے مہینے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جس سپیڈ میں یہ کیس بنے انشاءاللہ اس سے زیادہ سپیڈ میں ختم بھی ہوں گے. اور خان کو انشاءاللہ یہ دیکھیں، خان کو جنوری میں رہائی مل جانی تھی. یہ تو نواز شریف کی ضد تھی میں واپس لندن چلا جاؤں گا، وہ مجبور ہو گئے. پھر ظاہر سارا کھیل اس کے لیے رچایا گیا، ڈراپ سین ہو جانا تھا، لیکن ڈراپ سین پھر آج ہوا. سزا سنانے والا جج اتنا بے بس کہ واش روم جانے کے لیے وہ بار بار کیمرے کی طرف دیکھ کے اجازت مانگتا رہا. 16 گھنٹے اس غریب کو بٹھائی رکھا وہاں. یہاں پر میں آپ کو دیکھیں بڑا اہم معاملہ سمجھاؤں. خان پاکستان کی سیاست کا وہ کردار ہے جس کے عشق میں لوگ دیوانے ہیں یا اس کے بغض میں پاگل. شدید محبت کرنے والے بھی اور شدید نفرت والے بھی. یہ اداروں کے اندر بھی خان کی محبت کرنے والے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. میری ذاتی رائے میں بہت سارے لوگوں سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں. مجھے لگتا ہے عدلیہ میں بھی بہت لوگ دیکھیں، دل ویسے بھی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان جب چاہے پھیر دے. یہ جو جج بشیر آج بیمار ہو سکتا ہے، آج پھر بیمار ہو جائے اللہ جیل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ اندر سے خان کے عاشق بھی ہیں. ایک تو اس کی ریٹائرمنٹ بھی نزدیک ہے، دوسرا اصل میں دیکھیں یہ لوگ جانتے ہیں یہ ججز کے نا انصافی کر رہے ہیں، انصاف کا کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک ضمیر اندر موجود ہے، چاہے وہ مردہ ہو پھر بھی کچھ چوکے لگاتا ہے. ابو الحسنات نے چونا لگایا. پروفیشنل جج اس طرح کے بلنڈر اس طرح کے فیصلوں میں کرتے نہیں جس نے اس نے کیا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ یہ کیس آگے جا کے اڑ جائے گا. قانونی نکات پر اس نے اس کیس کو واقعی واڑ کے رکھ دیا. عدلیہ کا کوئی جج ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ وہ دیکھیں. میں نے پورا فیصلہ سارا دیکھا، میں حیران رہ گیا. مجھے لگا خان کا تو ہمدرد ہے، اللہ نے اسے کام لے لیا شاید، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ کیس کس طرح کے قانونی نکات میں اڑے گا. ججز پر دباؤ بھی بہت ہے. اور دیکھیں اس سزا کا الیکشن پہ کیا اثر ہوگا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. تحریک انصاف کو فائدہ کیا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں عمران خان کو پاکستان میں مرشد کیوں کہا جاتا ہے؟ سیاسی مرشد. مرشد ویسے تو راستہ دکھانے والے کہتے ہیں، رہنمائی کرنے والے. تصوف میں آپ دیکھیں تو جسے جو تلقین کرتا ہے. اپنے آپ معاشرے میں ہم دیکھیں تو عام طور پر جو پیشن گوئیاں درست ہوں، جسے اللہ یہ سمجھ بوجھ عطا کرے، وہ مستقبل کے حالات دیکھ کر انالیسس جو ہے وہ ماضی کی تمام باتوں کے پیمانے میں رکھ کے بتائے. اور خان کی باتیں آپ دیکھیں، جولائی 2023 6 مہینے پہلے زمان پارک میں خان نے ایک بات بتائی، مجھے سزا مل جائے گی، میں نائل ہوں گا، میں جیل میں ہوں گا، میری پارٹی یہ توڑ دیں گے، نواز شریف واپس ہوگا، اس کی تمام سزائیں نائلی ختم. اس وقت دور تک معاملہ اس طرح نہیں تھا. خان نے جتنی باتیں بتائیں وہ ساری کی ساری درست. لندن معاہدہ سارے کا سارا. پھر خان نے کہا میری قوم نکلے گی اور ہم الیکشن جیت جائیں گے. تو اس حساب سے عمران خان قوم کا مرشد ہے. اب دیکھیں نون لیگ حکومت میں آنا چاہتی ہے. پاکستان کے 4 صوبے، گلگت بلتستان طاقت کا مرکز پنجاب بنا ہوا ہے. کے پی کے میں نون لیگ ایک نشست بھی نہیں لے سکتی. سندھ میں زرداری انہیں قریب سے پھٹکنے نہیں دے گا. بلوچستان میں الوطن کی ایک نشست ہے. اب مقابلہ اصل میں آتا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں خود نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 نشستیں لے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بونس ہوگا. 141 میں سے 70 نشستیں بنتی ہیں. اب آپ خود بتائیں 70 نشستیں لے کر حکومتیں کیسے بنائیں گے؟ 2018 میں تحریک انصاف کی جب مقبولیت کا یہ عالم نہیں تھا تو جنوبی پنجاب میں صرف 11 نشستیں لے سکے نون لیگ والے. قومی اسمبلی کی 46 نشستیں ہیں وہاں پر، یاد رکھیں. اب یہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پورے پنجاب کا سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالا، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوالی سارے ملا کر نون لیگ 50 نشستوں کے قریب بھی نہیں ہے. تو انہیں میں بہت بڑا مارجن دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ بھی اس طرح کی ساری طاقت ان کے پاس، ڈبے یہ لے جائے، پولنگ اسٹیشن اٹھا کے لے جائے، لوگ سارے اندھے اللہ نہ کرے ہو جائے، نظر نہ آ رہا ووٹ کہاں جا رہا ہے، کس کو پڑ رہا ہے، نادرا کو کنٹرول کر لیں اور یہ سارے کے سارے جعلی بیلٹ پیپر چھاپ دیں. اس حساب سے ٹھپے لگائیں اندر بیٹھ کے. تو بھی پنجاب میں اب دیکھیں ان کی جو ویلیو ہے. اب جس طرح میں آپ کو تحریک انصاف کا اگر بتاؤں کہ ایک ہفتے میں یہ 28 تاریخ کو لودھرا سے لے کے ننکانہ صاحب گجرا تک یہ ساری قومی اسمبلی کی نشستوں کو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں اور باقی تقریباً 9 نشستیں ہیں، وہ وہاں لوگ تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں.
اور اس کی وجہ مقبولیت، اور آج کی سزا کے بعد یہ ڈبل ہو گیا. یہی وجہ عالیہ حمزہ کی رہائی ہوئی. حمزہ شہباز تو غریب ایسے ہی مارا جائے گا. اب یہ لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں تمام معاملات کو دبانے کی؟ اڈیالہ جیل سے واردات. خان کی ایک سادہ سی مسکراہٹ ہے، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اب ایک مرتبہ نواز شریف کی تو خواہش ہے کہ بس جس طرح میں رویا اٹک جیل میں اور پھر 150 بکسے لے کے بھاگا، خان بھی ایک دفعہ یہاں سے روتا ہوا لندن بھاگ جائے. بس اب یہ رہ گیا، خان ایسا کرتا نہیں. آپ کو پتا ہے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، اور اس میں آپ نے کہا شہباز کو سر عابد زبیری صاحب کے ساتھ میرا وہ توشہ خانہ کا پورا کیس سنا، جس طرح جرا نہیں کرنے دی گئی واردات توشہ خانہ ریفرنس میں اڈیالہ جیل میں جج محمد بشیر سن رہے ہیں وہاں پہ معاملہ. اڈیالہ کی بہت بڑی بھاری نفری وہاں ہے، لیکن طبیعت اس کی صبح بڑی ڈاواڈول تھی. مجھے لگتا ہے بیمار ہو جائے گا. اور کوشش ان کی اشتعال دلوانے کی اس لحاظ سے کہ امیدواروں پر حملے کرنا، یہ جو بھی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا بشرا بی بی علیمہ خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا، اس میں مین ہینڈلنگ کرنا، مطلب ان کی تصحیح کرنا اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چلانا. اب انہیں یہاں پر بھی ناکامی، کیونکہ بشرا بی بی پہلے سے ہی سامان پیک کر کے اس دفعہ اڈیالہ جیل ساتھ گئی. گرفتار کرنا تو یہیں سرنڈر کر کے گرفتار ہو جاؤں گی. تحریک انصاف کے ووٹرز کو مایوس نہیں کروں، ان کی یہ گیم جو 8 فروری کی وہ نہیں خراب ہوگی. الیکشن جیتنا ہے ہر صورت میں. یہ جو فیاض راجہ نے ٹویٹ بڑی اچھی کی کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ 12 مرتبہ خان کے ساتھ سائفر کے معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، ڈیل دینے کی، اور موجودہ 6 دفعہ، لیکن خان نے انکار کیا. اب یہ فیاض راجہ سے بڑے اچھے صحافی ہیں جن کی خبریں کافی درست بھی ہوتی ہیں. میں بھی کسی حد تک جب دیکھتا ہوں تصدیق ہوتی ہے مختلف ادوار میں مختلف پیغامات کا، مجھے بھی پتہ چلتا رہا. ایک تو ابھی شاہ محمود قریشی نے کل خود عدالت میں بتایا کہ کس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا انسان بنو ورنہ سزا ملے گی. پھر کال جو شاہ محمود قریشی کو پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھی، ہم تمہیں فکس کر دیں گے، خان کو سمجھاؤ. خان نے کہا جو کرنا ہے. مریم نواز کے جلسوں میں جو پیغامات آتے ہیں، دھمکیاں آتے ہیں، پورے کا پورا لندن پلان پڑھے لکھے تو ہے نہیں کھول کے رکھ دیتے تھے. بے وقوف لوگ ہیں. آج کہہ رہی تھی مریم صاحبہ کے دہشت گرد جماعت ہے تحریک انصاف. اسے کوئی بتایا کہ 2018 میں 5 کروڑ اور 2024 میں 9 کروڑ ووٹ کی جماعت ہے. پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو دہشت گرد قرار دیا. تو پھر بائیڈن کہے گا یہ سیف ملک نہیں، اپنے ایٹمی ہتھیار کیوں ضائع کرتے تو ہمیں دو. تو یہ حکومت کر کے بھاگ جائیں گے، ایٹمی ہتھیار چلے جائیں گے. اس طرح نہ کریں. آگے اس کے باپ نے ابھی وہ پختونوں کے بارے میں بدزبانی کی. اچھا سیالکوٹ کے مان میں دیکھا تو صحافی وجاہت کی وہ زبان سے کوئی پتہ نہیں، اس کو بڑا رگڑا لگا اس کو. نواز شریف یہاں پوری غیور قوم کو کیا کیا کہ یہ سارے صحافیوں کی خاکی صحافیوں کی زبانیں بند. اور ابھی ایک صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ناقابل تردید ثبوت سائفر میں پیش ہوئے. ناقابل تردید ثبوت وہ کہاں سے ناقابل تردید؟ شاہ محمود بیچارے کو نہیں بتائے گئے، میڈیا کو نہیں دیا، اس کو بیان نہیں دینے دیے گیا، کسی وکیل کو نہیں پتا، کسی میڈیا کو نہیں پتا. شاہ محمود قریشی کا آخری بیان تک نہیں لیا، جج کو بھی نہیں پتا تھا شاید، لیکن انہیں پتا لگ گیا. کیسے؟ انہیں اصل میں دکھ ہے خان کو سزائے موت کیوں نہیں سنائی دی گئی. انہیں پتا ہے کیس کیوں اتنا کمزور ہے، اڑ جائے گا. پھر انہیں ان کا جو 9 مئی کا ہے یہ عوام مشتعل کیوں رہی. یہ آپ کو پتا ہے واردات جو ان کے منصوبے 9 مئی کے تھے، یہ ان کے صحافیوں کی مطلب بلنڈرز کی وجہ سے نکلا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے پوری لسٹ لکھ رہا ہوں تو بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن اس منصوبے کو 9 مئی کو ناکام کرنے میں جتنا صحافیوں کا کام ہے اتنا ان کے نون لیگ کے صحافیوں کا تباہ کرنا بھی ہے. وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں، جوتیوں کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں مجلسوں میں، اور وہاں ان کی میٹنگز میں سن کے وارداتیں آ کے باہر بتا دیتے ہیں غلطی سے کچھ اپنی شہرت کے لیے. وہ سارا منصوبہ 9 مئی کا پارٹ 2 انہیں پتا چلا، انہوں نے سارا وہ حسن ایوب اور ایک اور ان کے ساتھ اس کا نام نہیں ملا، وہ بول پڑے سارا کہ جی 9 مئی پارٹ 2 ایسے ہوگا. وہ لوگ سمجھ گئے، عوام سمجھ گئی. اس کے بعد معاملہ الحمدللہ الٹ گیا. اب تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اور وفاق میں، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی ہیں، تمام ممبران کو بلایا گیا کہ اس کارروائی کو چلانا ہے. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان، سندھ. اور یہ جنرل باڈی کا جو اجلاس ہے اس میں آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنے کنوینر بنا دیے ہیں، اور میرے خیال میں سب لوگوں کو شرکت ضرور کرنی چاہیے. ایڈریسز انہیں دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل ایکس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. انٹرا پارٹی الیکشن سے پی ٹی آئی کی جو آپ کو پتا ہے جو اصل معاملہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک طرف تو خان ان کی آپ کو پتہ نیندیں اڑا رہا ہے مطلب مسکرا کے، تو دوسری طرف قوم کے نوجوان اب قیدیوں کے لباس کو فیشن بنائیں گے. میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں، یہ بہت بڑا بزنس بنے گا جس نے بھی شروع کیا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہی کپڑے خان کو ملیں گی جھلک تو مل جائے گی، تصویر جیل سے آ جائے گی، مل جائیں گے، ہمارے پاس بھی پہنچ جائیں گے. تو لوگ میرے خیال میں اب قیدیوں کے کپڑے پہن کے 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالیں گے. یہ فیشن کا آئیڈیا ہے بہت بڑا. ہو سکتا ہے میں بھی ایک کرتا سلوا لوں، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے نہیں پہنے، کیونکہ یہ چلے گا آگے. اب سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ انتخابی مہم، آج ان کی پریس کانفرنس تھی، وہاں پہ وہ کہہ رہی ہے ڈی پی او جو ہے حسن وہ مدد کر رہا ہے، جھوٹی ایف آئی آریں کر رہا ہے. ان کے 14 حمایتیوں پر ابھی جھوٹی ایف آئی آر، جس کے گھر کہتے ہیں ہم الیکشن کروانے جاتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، اسے گھر جا کے اٹھا لیتے ہیں اس کو. انہوں نے ابھی ایک ایف آئی آر کروائی، بڑی انٹرسٹنگ ایف آئی آر، وہ میرے پاس آئی سیالکوٹ کے ایک رہائشی کے نام سے، جس کا نام پتا تو میں یہاں نہیں لے سکتا، البتہ ایف آئی آر کا نمبر لکھا ہے 14099022456. یہ چل رہی ہوگی KW29 سے، ای ٹیگ بھی ہے اس کا. اب اس غریب بندے کو جس کے نام سے انہوں نے ایف آئی آر کری کہ 90,000 روپے کی ڈکیتی ماری 14 لوگوں نے، اور یہ 14 ریحانہ ڈار صاحبہ کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. اب نون لیگ کے رہنما جاتے ہیں جیل میں، انہیں کہتے ہیں ہم آپ کو چھڑوا لیں گے اگر آپ ہماری حمایت کریں اور ان کی حمایت چھوڑ دیں. وہ بیچارے مجبور لوگ جیلوں میں خام خواہ پھنسے ہوئے، ایف آئی آر ہوئی ہے، اور وہ نامعلوم بندے کی طرف سے پتہ ہی نہیں، وہ دستبردار ہو کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ان کے حلقے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حمایتیوں کو. آج انہوں نے بڑی گرجدار ریحانہ ڈار صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن یہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طرح جو ایف آئی آریں ہوتی ہیں. ماضی میں ایف آئی آریں ارشد شریف پر بھی ہوئیں، عمران ریاض پر بھی ہوئیں، عمران خان پر جو مقدمات بنتے رہے کہ جی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے یہ خبر بڑی بری لگی،
میں یہ اصل میں لوگ موجود ہی نہیں ہیں جن کے نام پہ ایف آئی آر ہو, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے آئی ڈی کارڈ نادرا سے یا کسی طریقے سے ملتے ہیں, وہ لکھ کے اس کے نام سے ایف آئی آر ڈال دیتے ہیں. جب وہ عدالت میں جاتے ہیں بندہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب چونکہ قانون ہے نہیں, بدقسمتی سے لا لیس کنٹری ہو چکا ہے بالکل, تو اس وجہ سے معاملات چل سکتے ہیں. آپ یہ کال سنیں اس بندے سے جو میں نے بات کی, یہ اور مزے کی بات ہے یہ نون لیگ کا سپورٹر ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا اس حلقے میں امیدوار کون ہے, اور اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے نام کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے, 90,000 اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے, وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ بیچارہ کب ایف آئی آر کی کاپی بھی مانگ رہا تھا کہ مجھے دے دیں, میں جا کے پوچھوں اس سے. تو یہ ایف آئی آر, یہ آپ کال سنیں, اس کے بعد مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. سکندر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی سکندر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا, ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکندر صاحب آپ ادھر جو سیالکوٹ سے ہیں یا آپ لاہور سے ہیں؟ سیالکوٹ سے سر. کون سی جماعت آپ کو جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا کون سا رہنما آگے جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کی ذاتی رائے ہے, غلط صحیح کا اس میں کوئی وہ نہیں. ایسا تو ادھر زیادہ شیئر چیز ہو رہا ہے زیادہ. نہیں سیالکوٹ ہے. سیالکوٹ. اچھا سیالکوٹ ہے. تو سیالکوٹ میں کون کون سے امیدوار الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں, اگر آپ کو نام پتا ہوں تو؟ نہیں نام تو نہیں پتا مجھے, ایسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے, حکومت جو ہے, ان کو زیادہ چانس نہیں دے رہی, ساری پارٹیوں کو چانس مل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ مجھے نہیں معلوم, میں نے کبھی اس میں زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا نا. اچھا تو آپ ووٹ نہیں ڈالتے؟ ہم اپنے ڈالتے ہیں ووٹ, ہم تو پتہ نہیں ڈالنا بھی ہے کہ نہیں, اپنا کاروبار میں ادھر بس. اچھا تو ابھی ہوتے ہیں کاروبار میں. اچھا تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی ڈکیتی چوری کا معاملہ بھی ہوا ہے؟ نہیں میرا تو نہیں, آپ کی کوئی ایف آئی آر ایسی نہیں آئی کہ ابھی جو آپ کے ساتھ 90,000 روپیہ کسی نے چھین لیا ہے؟ آپ کے نام سے ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے, ہمارے ریکارڈ میں ہے سیالکوٹ میں. جس چیز کی یہ ابھی آپ کے نام سے انہوں نے, آپ کا نام یونس ولد, پتہ 4 چٹیاں مکان ملا کریم پور سیالکوٹ, یہی ہے نا؟ جی جی تو یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی اس پہ 34600, اور اس میں انہوں نے آپ کے نام سے ایف آئی آر درج کی ہے کہ آپ جا رہے تھے اپنے دوست شیخ زمان کے ساتھ, اور وہاں پہ دوائی لینے کے لیے بینک فلا کے پاس, تو وہاں پہ آپ کے ساتھ تقریباً 13-14 لوگ تھے, انہوں نے آپ سے 90,000 روپیہ چھین لیا. نہیں میرے سے تو کوئی بھی نہیں ہے, میں نے تو کرائی کوئی نہیں. اچھا تو آپ کا نام سے ہے نا؟ جی جی. تو یہ انہوں نے آپ کے نام سے ویسے ہی پولیس نے ڈال دیا ایف آئی آر, مطلب نا کون سے تھانے؟ یہ ہے جی تھانہ کوتوالی, ضلع سیالکوٹ, ای ٹیگ نمبر بھی ہے اس کا, اور وقوع کی تاریخ 28 جنوری ہے. پولیس نے ایف آئی آر ڈالی ہے, اور اس میں انہوں نے پتہ نہیں دیا, مجھے تو پتا نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے تو. اچھا انہوں نے, یہ ان میں سے کسی لوگوں کو آپ جانتے ہیں, میاں سرمت کو, علی شمس کو, رضوان بٹ کو, چودھری الطاف کو, میاں اعجاز, باؤ صغیر؟ نہیں سر میں نہیں جانتا. یہ میرے خیال میں آپ فوراً جا کے رابطہ کریں, کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے نام سے نا, یہ جو ان کے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے نام سے ایک ایف آئی آر درج کروا دی کہ آپ کا 90,000 روپیہ انہوں نے چھین لیا, اور ایف آئی آر کر دی ان 10 لوگوں پہ. مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. ہاں یہ پتہ کرے. پتہ کرتا ہوں سر.